کیا عالمی طاقت اصل میں فوج یا تجارت سے نہیں بلکہ قرض کے نظام سے خاموشی سے ترتیب پاتی ہے؟ اکثر عالمی معیشت کو تجارت، کرنسی یا ترقی کے اعداد و شمار سے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر اصل سمت وہاں بنتی ہے جہاں قرض ایک مالی ضرورت سے نکل کر ایک مستقل تعلق میں بدل جاتا ہے۔ ریاست قرض اس لیے نہیں لیتی کہ وہ کمزور ہے، بلکہ اس لیے لیتی ہے کہ وقت خرید سکے، مگر وقت خریدنے کا یہ عمل آہستہ آہستہ فیصلہ سازی کی آزادی کو مستقبل کے وعدوں سے باندھ لیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں عالمی معاشی ترتیب کی اصل بنیاد بنتی ہے۔ قرض ریاستی فیصلوں کی رفتار کو کیسے تبدیل کرتا ہے؟ جب کوئی ریاست قرض لیتی ہے تو بظاہر یہ عمل سرمایہ حاصل کرنے کا ایک سادہ معاشی قدم محسوس ہوتا ہے، جیسے معیشت کو سہارا دینے کے لیے فوری وسائل میسر آ گئے ہو، مگر حقیقت میں قرض صرف مالی مدد نہیں ہوتا، بلکہ مستقبل کے فیصلوں کے لیے ایک باقاعدہ فریم بنا دیتا ہے۔ قرض کے ساتھ ادائیگی کا ایک طویل شیڈول جڑا ہوتا ہے، جو صرف موجودہ حکومت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ آنے والی حکومتوں کی پالیسی سمت کو بھی پہلے سے متعین کر دیتا ہے۔ اس طرح ریاست کا معاشی وقت آزاد نہیں رہتا، بلکہ قسطوں اور مالی ذمہ داریوں کے حساب سے چلنے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ بجٹ سازی کا عمل بھی تبدیل ہونے لگتا ہے۔ ترقیاتی منصوبے، سماجی بہبود یا طویل مدت اصلاحات آہستہ آہستہ دوسری ترجیح بن جاتے ہیں، جبکہ سب سے اہم مقصد مالی اعتماد کو برقرار رکھنا بن جاتا ہے تاکہ ادائیگی کا سلسلہ متاثر نہ ہو۔ اس دباؤ کے تحت ریاستیں ایسے فیصلے کرنے لگتی ہے جو فوری استحکام تو پیدا کرتے ہیں، مگر معیشت کی بنیادی ساخت کو مضبوط نہیں کر پاتے۔ نتیجتاً پالیسی سازی مستقبل کی تعمیر کے بجائے موجودہ مالی توازن کو بچانے پر مرکوز ہو جاتی ہے، اور یہی مسلسل جھکاؤ دہائیوں میں ریاستی خود مختاری کو محدود کر دیتا ہے، کیونکہ ہر نیا فیصلہ پچھلی مالی ذمہ داریوں کے دائرے کے اندر ہی لیا جاتا ہے۔ کیا قرض معاشی انتخاب کو حقیقت میں محدود کر دیتا ہے؟ ابتدا میں قرض ریاست کے لیے ایک موقع کی طرح ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ یہ فوری مالی دباؤ کو کم کر کے بحران سے نکلنے کا راستہ فراہم کرتا ہے۔ حکومت کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پاس اب زیادہ انتخاب موجود ہے، وہ معیشت کو سہارا دے سکتی ہے، ترقیاتی منصوبے جاری رکھ سکتی ہے اور وقتی عدم استحکام کو قابو میں لا سکتی ہے۔ مگر وقت کے ساتھ جیسے جیسے قرض کی مقدار بڑھتی ہے، ویسے ویسے اصل ترجیح ترقی نہیں بلکہ مالیاتی اعتماد کو برقرار رکھنا بن جاتی ہے، کیونکہ عالمی مالی نظام میں اعتماد ہی وہ بنیاد ہوتا ہے جس پر مزید سرمایہ اور قرض کی دستیابی قائم رہتی ہے۔ اس اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے ریاست کو اپنی معاشی اور مالیاتی پالیسیوں کو اس انداز میں ترتیب دینا پڑتا ہے جو بیرونی سرمایہ کاروں اور قرض فراہم کرنے والوں کے لیے قابل قبول ہو۔ آہستہ آہستہ فیصلوں کا معیار داخلی ضرورت کی بجائے ممکنہ بیرونی رد عمل بن جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی فیصلے سے مالی منڈیوں یا قرض دہندگان کا اعتماد متاثر نہیں ہوگا۔ اس مسلسل احتیاط کے باعث حکومت ایسے اقدامات سے گریز کرنے لگتی ہے جو مقامی سطح پر ضروری ہو مگر بیرونی سطح پر خطرہ سمجھے جا سکتے ہو۔ یوں بظاہر انتخاب باقی رہتے ہیں، مگر عملی طور پر پالیسی کی گنجائش محدود ہوتی جاتی ہے اور ریاست کی معاشی سمت غیر محسوس انداز میں بیرونی توقعات کے دائرے میں آ جاتی ہے۔ کیوں قرض وقت کے ساتھ طاقت کے تعلق میں بدل جاتا ہے؟ قرض کا تعلق ابتدا میں ایک خالص مالی لین دین کی صورت میں شروع ہوتا ہے، جہاں ایک ریاست کو وسائل ملتے ہیں اور بدلے میں وہ ادائیگی کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اور قرض کا سلسلہ دہائی تک جاری رہتا ہے، یہ تعلق محض رقم کے تبادلے تک محدود نہیں رہتا بلکہ اعتماد کے ایک وسیع نظام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس مرحلے پر قرض دینے والا صرف سرمایہ فراہم کرنے والا نہیں رہتا، بلکہ یہ بھی طے ہونے لگتا ہے کہ معاشی استحکام کس چیز کو کہا جائے اور کون سی پالیسی قابل اعتماد سمجھی جائے۔ یوں استحکام کی تعریف بھی مالی تعلق کا حصہ بن جاتی ہے۔ جب کسی معیشت کی بقا مسلسل ری فائنانسنگ یعنی نئے قرض کے ذریعے پرانے قرض کو برقرار رکھنے پر منحصر ہو جائے تو ہر نیا معاہدہ دراصل ماضی کے فیصلوں کی توسیع بن جاتا ہے۔ ریاست کے پاس راستہ بدلنے کی گنجائش کم ہوتی جاتی ہے، کیونکہ مالی بہاؤ کا تسلسل ٹوٹنے کا ہر طرح بڑھ جاتا ہے۔ اس تسلسل میں اصل طاقت آہستہ آہستہ اس فریق کے پاس منتقل ہو جاتی ہے جو سرمایہ کے بہاؤ کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جبکہ مقروض ریاست اپنی پالیسی آزادی بچانے کے لیے مزید قرض لینے پر مجبور ہوتی رہتی ہے، اور یہی بڑھتا ہوا انحصار وقت کے ساتھ طاقت کے توازن کو خاموشی سے تبدیل کر دیتا ہے۔ قرض بحران کیوں اچانک نہیں بلکہ آہستہ بنتا ہے؟ زیادہ تر قرضی بحران اچانک پیدا نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی ایک غلط معاشی فیصلے کا فوری نتیجہ ہوتے ہیں، بلکہ یہ ایک طویل عرصے تک جمع ہونے والے چھوٹے مگر مسلسل مالی دباؤ کا حاصل ہوتے ہیں جو ابتدا میں نمایاں محسوس نہیں ہوتے۔ جب کوئی معیشت بار بار قرض کے ذریعے اپنی مالی خلا کو پر کرتی رہتی ہے تو وقتی استحکام تو قائم رہتا ہے، مگر اس عمل کے دوران بنیادی پیداواری اصلاحات پیچھے رہ جاتی ہے۔ حکومت فوری مسائل کو حل کرنے میں مصروف رہتی ہے، جبکہ معیشت کی اصل ساخت
ساخت جیسے برآمدات کی صلاحیت، صنعتی بنیاد یا آمدنی کے پائیدار ذرائع آہستہ آہستہ کمزور ہوتے رہتے ہیں۔ یہ کمزوری اس وقت نمایاں ہوتی ہے جب آدمی مالی حالات بدلنے لگتے ہیں۔ جیسی شرح سود بڑھ جائے یا سرمایہ کا بہاؤ سست ہو جائے، جیسے ہی بیرونی ماحول سخت ہوتا ہے، وہ حالات جو برسوں قرض کے ذریعے چھپایا گیا تھا سامنے آنے لگتا ہے۔ اس مرحلے پر ریاست کے پاس فیصلے کی گنجائش بہت محدود رہ جاتی ہے، کیونکہ قرض کی ادائیگیاں فوری ہوتی ہے جبکہ معاشی اصلاحات نتائج دینے میں وقت لیتی ہے۔ یہی وقت کا فرق ایک شدید دباؤ پیدا کرتا ہے، جہاں فوری ذمہ داریاں اور طویل مدتی ضرورتیں آپس میں ٹکرا جاتی ہے، اور یہی عدم توازن آخرکار بحران کو تقریباً ناگزیر بنا دیتا ہے۔ قرض عالمی درجہ بندی کو کیسے برقرار رکھتا ہے؟ عالمی معاشی ترتیب میں ریاستوں کی ترقی ایک جیسی رفتار سے آگے نہیں بڑھتی، اور اس فرق کی ایک بڑی وجہ قرض تک رسائی کی نوعیت، اس کی قیمت اور اس سے جڑی شرائط ہوتی ہے۔ کچھ ریاستیں ایسی ہوتی ہے جو عالمی مالیاتی نظام میں زیادہ اعتماد کے ساتھ دیکھی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں کم شرح سود پر اور نسبتاً نرم شرائط کے ساتھ قرض حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سہولت کی بدولت وہ معاشی دباؤ یا عالمی بحران کے دوران بھی اپنے بجٹ اور ترقیاتی منصوبوں کو بغیر بڑی رکاوٹ کے جاری رکھ سکتی ہے۔ اس کے برعکس وہ ریاستیں جو مہنگے قرض پر انحصار کرتی ہے، ہر معاشی جھٹکے کے ساتھ فوری دباؤ کا شکار ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کی مالی وسائل کا بڑا حصہ ادائیگیوں میں صرف ہونے لگتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہ فرق صرف معاشی کارکردگی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ عالمی طاقت کے توازن کو بھی متاثر کرنے لگتا ہے۔ کم لاگت پر قرض حاصل کرنے والی ریاستیں بحران کو موقع میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے، جبکہ مہنگے قرض لینے والی ریاستیں استحکام برقرار رکھنے میں ہی مصروف رہتی ہے۔ یوں آہستہ آہستہ ایک مستقل درجہ بندی وجود میں آتی ہے، جہاں کچھ ریاستیں مالیاتی اصولوں اور نظام کی سمت کو متاثر کرتی ہے، جبکہ باقی ریاستیں انہی اصولوں کے اندر رہ کر اپنی معاشی حکمت عملی ترتیب دینے پر مجبور رہتی ہے۔ کیا قرض ترقی کو تیز کرتا ہے یا انحصار کو گہرا؟ قرض ابتدا میں ترقی کے عمل کو تیز کرنے والا ایک مؤثر ذریعہ محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ریاست کو فوری سرمایہ دستیاب ہو جاتا ہے، جس سے بنیادی ڈھانچے، صنعت، توانائی اور دیگر معاشی شعبوں میں سرمایہ کاری ممکن بنتی ہے۔ ابتدائی مرحلے میں معیشت کی رفتار بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، روزگار کے مواقع پیدا ہوتے ہیں اور مجموعی معاشی سرگرمی میں وسعت آتی ہے، مگر اصل توازن اس وقت اہم ہو جاتا ہے جب دیکھا جائے کہ پیداوار اور قومی آمدنی کس رفتار سے بڑھ رہی ہے۔ اگر معیشت کی حقیقی پیداوار قرض کے اضافے کی رفتار سے پیچھے رہ جائے تو ترقی کا یہ ماڈل آہستہ آہستہ اپنی بنیاد بدلنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں نئی سرمایہ کاری مستقبل کی مضبوطی کی بجائے موجودہ مالی ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ ریاست کو مسلسل معاشی توسیع برقرار رکھنی پڑتی ہے تاکہ آمدنی کا بہاؤ قرض کی ادائیگی کے ساتھ ہم آہنگ رہے۔ اس دباؤ کے باعث معیشت ایک ایسے دائرے میں داخل ہو جاتی ہے جہاں رفتار کم ہونا خود ایک خطرہ بن جاتا ہے۔ جیسے ہی ترقی کی رفتار سست پڑتی ہے، مالی توازن متاثر ہونے لگتا ہے اور پورا نظام دباؤ میں آ جاتا ہے، کیونکہ قرض پر قائم ترقی مسلسل حرکت مانگتی ہے، جبکہ معیشت فطری طور پر ہمیشہ یکساں رفتار برقرار نہیں رکھ سکتی۔ جب قرض سیاسی استحکام کو متاثر کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ قرض کی ادائیگی وقت کے ساتھ صرف ایک مالی ذمہ داری نہیں رہتی، بلکہ ریاست کے سماجی اور سیاسی ڈھانچے کو بھی براہ راست متاثر کرنے لگتی ہے، کیونکہ بجٹ میں کی جانے والی ہر تبدیلی معاشرے کی ترجیحات کو بدل دیتی ہے۔ جب حکومت مالی نظم برقرار رکھنے اور ادائیگی کے تسلسل کو یقینی بنانے کے لیے اخراجات کم کرتی ہے تو اکثر وہ شعبے متاثر ہوتے ہیں جو عوامی زندگی سے براہ راست جڑے ہوتے ہیں، جیسے تعلیم، صحت یا سماجی سہولیات۔ ابتدا میں یہ اقدامات مالی استحکام کے لیے ضروری دکھائی دیتے ہیں، مگر آہستہ آہستہ داخلی سطح پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے، کیونکہ معاشی بوجھ کا اثر عام شہری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس بڑھتے ہوئے دباؤ کے ماحول میں حکومتوں کی ترجیح طویل مدتی اصلاحات کے بجائے فوری استحکام بن جاتی ہے، تاکہ مالی اعتماد متاثر نہ ہو اور بیرونی سرمایہ کا بہاؤ جاری رہے۔ نتیجتاً ایسے فیصلے کیے جاتے ہیں جو وقتی طور پر اعتماد بحال کر دیتے ہیں، مگر سیاسی نظام کی لچک کو کمزور کرنے لگتے ہیں، کیونکہ پالیسی سازی محدود دائرے میں قید ہو جاتی ہے۔ یوں قرض ایک مالی معاملے سے نکل کر ریاستی استحکام کا مستقل عنصر بن جاتا ہے، جہاں سیاسی فیصلے بھی مالی ذمہ داریوں کے اثر سے آزاد نہیں رہتے اور حکمرانی کا انداز آہستہ آہستہ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ کیا قرض سے نکلنا ممکن ہوتا ہے یا نظام خود کو برقرار رکھتا ہے؟ نظریاتی طور پر یہ تصور موجود ہے کہ کوئی ریاست اپنے قرض مکمل طور پر ختم کر کے مالی آزادی حاصل کر سکتی ہے، مگر عملی سطح پر عالمی مالی نظام مسلسل تسلسل اور باہمی اعتماد پر قائم ہوتا ہے، جہاں مکمل علیحدگی خود ایک نئے خطرے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ جدید معیشت سرمایہ کے مسلسل بہاؤ پر چلتی ہے، اور جیسے ہی کوئی ریاست قرضی نظام سے فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے، عالمی مالیاتی حلقے اس تبدیلی کو غیر یقینی صورتحال کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں سرمایہ کاری سست ہو جاتی ہے، مالی رسائی محدود ہونے لگتی ہے اور مقامی معیشت پر دباؤ بڑھنے لگتا ہے۔ یہ دباؤ ریاست کو ایسے مرحلے پر لے آتا ہے جہاں مکمل خود مختاری برقرار رکھنا معاشی استحکام کے مقابلے میں زیادہ مہنگا محسوس ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً حکومتیں
بلکہ دوبارہ اسی مالی نظام کے اندر واپس آنے کو ترجیح دیتی ہے تاکہ سرمایہ کا اعتماد بحال رہے اور معاشی سرگرمی متاثر نہ ہو۔ وقت کے ساتھ قرض ایک وقتی مالی معاہدے سے بڑھ کر ایک مستقل ڈھانچے میں تبدیل ہو جاتا ہے جو خود اپنی ضرورت پیدا کرتا رہتا ہے، کیونکہ معیشت کی رفتار، سرمایہ کی دستیابی اور مالی استحکام سب اسی تسلسل سے جڑے ہوتے ہیں، اور اس سے باہر نکلنا عملی طور پر مسلسل خطرات کو دعوت دینے کے مترادف بن جاتا ہے۔ اب نتیجہ سمجھتے ہیں۔ عالمی معاشی ترتیب کی اصل طاقت وہاں نظر نہیں آتی جہاں تجارت کے معاہدے یا کرنسی کی قدر بدلتی ہے، بلکہ وہاں بنتی ہے جہاں قرض مستقبل کے حال کی فیصلوں سے باندھ دیتا ہے۔ وقت کے ساتھ قرض سرمایہ فراہم کرنے کی بجائے سمت طے کرنے لگتا ہے، اور ریاستیں اپنی طاقت پیداوار سے نہیں بلکہ اس صلاحیت سے ماپی جانے لگتی ہے کہ وہ قرض کے نظام میں کتنی آزادی کے ساتھ حرکت کر سکتی ہے۔ اسی خاموش توازن میں عالمی طاقت کی ترتیب مسلسل بنتی اور دوبارہ ترتیب پاتی رہتی ہے۔